جدید پشتی قبائل، واضحی قبائل اور کوہ تکتو کو پہنچتا ہو۔ ہم زمینداران کسی ایسا عمل کا اجازت نہیں دیں گے اور نہ ہی حصہ بنیں گے جس سے زمینداران موضع سراغڑگئی اور علاقے میں آباد واضحی قبیلہ اور کوہ تکتو کو مزید نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو۔ حکومت بلوچستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ عدالتی احکامات، ریکارڈ اور قانون کی روشنی میں موضع سراغڑگی کا سیٹلمنٹ جلد سے جلد شروع اور مکمل کرائیں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے ہم زمینداران موضع سراغڑگی تمام پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے افراد اور صحافی حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے موضع سراغڑگی کے زمینداران کی آج کے اس اہم پریس کانفرنس میں شرکت کی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس کانفرنس کو سننے اور دیکھنے والے ہمارے آواز اور مطالبات کو مؤثر انداز میں گورنمنٹ کے ذمہ دار اداروں، وزیر اعلیٰ بلوچستان، چیف سیکرٹری صاحب بلوچستان، سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو بلوچستان اور سول سوسائٹی کے ہر فرد تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ صحافی حضرات، ہم زمینداران موضع سراغڑگی کے تمام مسائل کا تعلق ریونیو بورڈ بلوچستان، سیٹلمنٹ آفس کوئٹہ کے کرپٹ سیٹلمنٹ عملے کے غلط اندراجات اور موضع سراغڑگی میں لینڈ مافیا کے ناجائز قبضوں کے خلاف کارروائی سے ہیں۔ اس حوالے سے انتظامی اور قانون نافذ کرنے والے ادارے مکمل طور پہ ناکام ہو چکے ہیں۔ انتظامیہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم اور ہماری جائیدادیں مکمل طور پر لینڈ مافیا اور سرکاری مافیا کے صوابدید پر ہیں، کیونکہ انتظامی اور قانون نافذ کرنے والے ادارے لینڈ مافیا کے لیے سہولتکار کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ صحافی حضرات، جیسے جیسے وقت اور حالات گزرتا اور بدلتا جا رہا ہے، ہم زمینداران کے مسائل بڑھتے اور مسائل کی نوعیت پیچیدہ اور مشکل ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ سسٹم میں مسائل کے حل کی اہلیت اور گنجائش ختم ہو گئی ہے۔ اس لیے ہمیں مجبوراً بار بار میڈیا کے سامنے آنا پڑ رہا ہے، اور سسٹم کا ہر حصہ اپنی جگہ پر لینڈ مافیا کی حیثیت اختیار کر چکی ہے۔ صحافی حضرات، حکومت بلوچستان نے 1941-45 کے بعد پورے بلوچستان میں سیٹلمنٹ کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی۔ ہم موضع سراغڑگی کے ذمہ داران نے موضع کے سیٹلمنٹ کرانے کے لیے 2018 سے عدالتوں کی سطح پر کوششیں شروع کی، اور مختلف کیسز میں ہائی کورٹ بلوچستان کے بار بار احکامات اور ہدایات موضع سراغڑگی کے سیٹلمنٹ کے لیے جاری ہوتے رہے۔ اس کے باوجود سیٹلمنٹ شروع نہیں کرایا گیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہم زمینداران نے سیٹلمنٹ سٹاف اور دوسرے بااثر افراد اور سرکاری عہدیداران کے ساتھ 20 تا 25% زمین کمیشن کے طور پر دینے کا ڈیل یا معاہدہ نہیں کیا، جس کی وجہ سے سیٹلمنٹ افسران مختلف طریقوں اور بہانوں سے رکاوٹیں ڈالتے رہیں تاکہ زمینداران سراغڑگی تنگ ہو کر ڈیل کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ ہم موجودہ نئے بننے والے میر سرفراز خان بگٹی صاحب کی حکومت، ریونیو منسٹر صاحب، چیف سیکرٹری صاحب بلوچستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس کا نوٹس لے اور قانون، ریکارڈ اور عدالتی احکامات کی روشنی میں موضع سراغڑگی کا سیٹلمنٹ جلد سے جلد شروع اور مکمل کرائیں، اور پرائیویٹ اور سرکاری لینڈ مافیا کے خلاف جلد سے جلد کارروائی کریں۔ صحافی حضرات، موضع سراغڑگی میں لینڈ مافیا کو کلی چھوٹ ہے۔ پولیس اور لینڈ مافیا کی ایک مضبوط تعلق اور گٹھ جوڑ قائم ہو چکی ہے۔ لینڈ مافیا پہلے تانے جا کر ڈیل کرتے ہیں اور پھر راتوں رات کروڑوں روپے کی زمینیں قبضہ ہو جاتے ہیں۔ ہم آئی جی صاحب بلوچستان اور ڈی آئی جی صاحب کوئٹہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ اس کا نوٹس لے اور ہم زمینداران موضع سراغڑگی اور ہماری جائیدادوں کو تحفظ فراہم کریں۔ صحافی حضرات، ریونیو بورڈ بلوچستان واضح ہدایات جاری کر چکے ہیں کہ اسٹامپ پیپر کی خرید و فروخت غیر قانونی ہے۔ اس بارے میں ہم بار بار پریس کانفرنس بھی کر چکے ہیں، اور اس پریس کانفرنس کے ذریعے ایک بار پھر ہم تمام سول سوسائٹی، پراپرٹی ڈیلرز، سرکاری اداروں بالخصوص ڈی ایچ اے اور عوام سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اسٹامپ پیپر کی خرید و فروخت چونکہ غیر قانونی ہے، اس لیے اسٹامپ پیپر کے ذریعے موضع سراغڑگی میں زمینوں کی خرید و فروخت نہ کرے۔ دوران سیٹلمنٹ اور دوران تقسیم اس اسٹامپ پیپر کی خرید فروخت کی
کوئی اہمیت نہیں ہوگی، اور نہ ہی ہم ذمہ داران اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ عوام اور پراپرٹی حضرات، بالخصوص گور ایک علاقے کا نام ہے ہمارے اس میں، گور بیرون ازلین زمین اور تھلری کاریز کی سراغڑگی میں خرید و فروخت سے دور رہے۔ زمینیں مشترکہ ہیں اور ابھی تک ہماری قانونی تقسیم اور سیٹلمنٹ نہیں ہوئی ہے، نہ ہی حصص کا تعین ہوا ہے، بلکہ کچھ زمینداران پہلے بھی اپنے حصص فروخت کر چکے ہیں اور ایک بار پھر دھوکہ دہی سے زمینیں دوبارہ فروخت کر رہے ہیں۔ عوام، خریدار اور پراپرٹی حضرات دھوکہ نہ کھائیں۔ صحافی حضرات، ایک اور چیز کی وضاحت اس پریس کانفرنس میں ضروری ہے کہ ماضی میں محال تلری کاریز اور ویالہ شاملات 366 ایکڑ میں جو غیر قانونی اندراجات اور انتقالات موضوع سراغڑگی میں ہوئے تھے وہ منسوخ ہو چکے ہیں، اور حصص اور حقوق کے حوالے سے اب بھی مختلف عدالتوں میں بہت سے کیسز زیر سماعت ہیں۔ خریدار اس چیز کو مد نظر رکھے، ساتھ ساتھ تلری کاریز اور ابھی شاملات میں بھی خرید نہ کریں۔ صحافی حضرات، ہم اس پریس کانفرنس کے ذریعے حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس کا نوٹس لیں کہ موضوع سراغڑ کے سیٹلمنٹ کے دوران کرپٹ سیٹلمنٹ سٹاف نے کمیشن اور کرپشن کی بنیاد پر چند کمیشن ایجنٹوں کے ساتھ مل کر کے موضوع سراغڑگی کا ہزاروں ایکڑ بیرون ازلین زمینیں موضوع سراغڑ کے محال اسخوبئی پیرک، محال چینا نرگسی، اسخوبئی میخان، محال کچھ اسلام اور شناخیزی میں شامل کر چکے ہیں، اور اب وہ پرائیویٹ افراد DHA اور دیگر اداروں کو فروخت کر رہے ہیں۔ ہماری درخواست پر مذکورہ بالا محالات اور موضوع سراغڑ میں غلط اندراجات کے خلاف انکوائریز چل رہے ہیں، اور ہائی کورٹ بلوچستان میں بھی کیسز داخل اور نوٹسز بھی جاری ہو چکے ہیں۔ ہم DHA کے ایجنٹوں سمیت تمام اداروں کو اور عوام کو یہ اطلاع دینا چاہتا ہے کہ موضوع سراغڑ کے ان مذکورہ محالات کی ریکارڈ کی درستگی اور موضوع سراغڑگی کے حدود کو نکالنے تک خرید و فروخت نہ کرے، عوام اپنا رقم ضائع نہ کرے، اور حکومت سے ہمارا مطالبہ ہے کہ جلد سے جلد اس کا نوٹس لیں اور ریکارڈ کی درستگی کریں۔ صحافی حضرات، موضوع سراغڑگی میں QDA 667 ایکڑ زمین کی ایک پرانے اور منسوخ شدہ 1999 کی الاٹمنٹ کی بنیاد پر زمین کی دعوے دار ہے۔ اب پتہ چلا ہے کہ QDA چند مقامی ایجنٹوں اور سرکاری مافیا کے ساتھ مل کر کے گور زمین سراغڑگی میں غیر ذمہ داران یعنی خریداران کے ساتھ ڈیل کر کے زمین خریداران کو فروخت کر کے یا انتقال کر کے چند مخصوص پرائیویٹ ایجنٹ اور سرکاری آفیسران بشمول QDA افسران ان غیر قانونی مالی فوائد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر اسی طرح ان سرکاری آفیسروں اور QDA کے افسران نے غیر قانونی مداخلت جاری رکھا تو پھر ہم میڈیا پر ان کا نام تک بتانے سے گریز نہیں کریں گے۔ ہم ذمہ داران وزیر اعلیٰ بلوچستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے ارد گرد جو اسمبلی ممبران اور سرکاری مافیا موجود ہے جنہوں نے قانون، ریکارڈ اور عدالتی احکامات کے برعکس سراغڑگی کے زمینوں کے معاملات میں جو مداخلت شروع کی ہیں ان کو روکے۔ QDA کی موضوع سراغڑگی میں کوئی زمین نہیں ہے۔ QDA اپنی زمین ثابت کرے۔ جن دستاویزات کی بنیاد پر QDA مالکانہ حقوق کی بات یا ڈیمانڈ کرتی ہے وہ منسوخ شدہ ہے۔ زمین زمینداران کی ہے اور وہ خریداران سے اپنے مسائل خود حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس پریس کانفرنس کے ذریعے ہم QDA، صوبائی حکومت، سرکاری ایجنٹوں اور خریداران کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، بالخصوص زمینداران اور قبائل کے اندر جو مقامی ایجنٹس موجود ہیں وہ موضوع سراغڑگی کے مسائل اور معاملات میں مداخلت نہ کرے۔ ہم زمینداران موضوع سراغڑگی کو ایسے معلومات ملے ہیں کہ موجودہ حکومت کے چند بااثر افراد نے موضوع سراغڑگی کے زمینوں کے معاملات میں مداخلت شروع کر دیا ہے، لہذا وہ اس غیر قانونی مداخلت سے باز رہیں۔ صحافی حضرات، 19/5/2024 کو سراغڑگی کے چند زمینداران اور غیر زمینداران نے مختلف مقاصد کے لیے ہم زمینداران کو اعتماد میں لیے بغیر زمین کی نشاندہی کی ہے۔ ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ترقی کے مخالف نہیں ہیں، مگر زمینداران کو اعتماد میں لیے بغیر زمین کی نشاندہی جو کی ہے وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اگر زمینداران کو اعتماد میں نہ لیا گیا تو مختلف طریقوں سے اس غیر قانونی عمل کو روکنے کی کوشش کی جائے گی۔
مختلف مقاصد کے لیے ہم زمینداران دوران سیٹلمنٹ زمین کا تعین خود کر کے اس کو ضلعی انتظامیہ کے نام پر درج کریں گے، تاکہ ماضی کی طرح لینڈ مافیا اس زمین کو ایک بار پھر قبضہ کر کے فروخت نہ کریں۔ ہم زمینداران خانگی اور پرائیویٹ تقسیم کے خلاف ہیں۔ ہم خانگی یا پرائیویٹ تقسیم کی کسی صورت اجازت نہیں دیں گے اور قانون اور انتظامیہ کے ذریعے روکنے کی کوشش کریں گے۔ ساتھی حضرات، ہائی کورٹ بلوچستان کوہ تکتو کو، ہم چونکہ تکتو کے دامن میں آباد ہیں، کوہ تکتو کو نیشنل پارک ڈکلیئر کر چکے ہیں، جس کی ہم زمینداران اس نیشنل پارک کی بھرپور انداز میں حمایت کرتے ہیں، تاکہ اس طرح کا صورتحال نہ بنے ساتھی حضرات جس طرح مریاباد کے وہ آدھے پہاڑوں تک آبادی اوپر چڑھ گئی ہے، یا پشتون آباد کے اوپر آبادی، یا خزی چوک سے اوپر۔ ہم تکتو کی سیکورٹی چاہتے ہیں، لہٰذا ہم تکتو کو نیشنل پارک ڈکلیئر کرنے کے حق میں۔ واضح رہے کہ ہم زمینداران عدالتی احکامات، ریکارڈ، شرعی قوانین اور قبائلی رسم و رواج کے دائرے میں ہر اس فرد اور ہر اس ادارے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہے جس کا فائدہ صرف اور صرف علاقہ سراغڑگی، اس میں آباد جدی پشتی قبائل، واضعی قبائل اور کوہ تکتو کو پہنچتا ہو۔ ہم زمینداران کسی ایسا عمل کا اجازت نہیں دیں گے اور نہ ہی حصہ بنیں گے جس سے زمینداران موضع سراغڑگی اور علاقے میں آباد واضعی قبیلہ اور کوہ تکتو کو مزید نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو، جو ہمارے آباء و اجداد کا مشترکہ میراث اور وطن ہے اور ان کا حفاظت ہمارا فرض ہے۔ لینڈ مافیا خانگی تقسیم سے دور ہے۔ ہم آخر میں حکومت بلوچستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ عدالتی احکامات، ریکارڈ اور قانون کی روشنی میں موضع سراغڑگی کا سیٹلمنٹ جلد سے جلد شروع اور مکمل کرائیں، لینڈ مافیا کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کر کے اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داریاں پورے کرے۔ ہنہ پولیس تھانہ ہمارے علاقے سے بہت دور ہے۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کلی راغت سراغڑگی میں جلد سے جلد پولیس چوکی قائم کرایا جائے، تاکہ لینڈ مافیا کے خلاف سیٹلمنٹ کے مکمل ہونے تک پولیس بروقت اور مؤثر کارروائی کر سکے۔ ان مسائل کے حل کے لیے انشاءاللہ ہم زمینداران جلد ہی ڈپٹی کمشنر کوئٹہ، آئی جی صاحب پولیس بلوچستان، ایس ایم بی آر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سے ملاقاتوں کی کوشش کریں گے۔ امید ہے کہ پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا والے ہمارے ان تحفظات اور مطالبات کو مؤثر انداز میں سرکار کے تمام اداروں اور عوام تک پہنچائیں گے۔ شکریہ۔ زمینداران موضع سراغڑگی، کوئٹہ۔ جی دیکھیے، ایجنٹ خواہ وہ پرائیویٹ ہو، سرکاری ہو، خواہ ہم میں سے اپنا ہو یا پرایا ہو، ایجنٹ ہوتا ہے۔ قانون کا جو بھی سرکوبی کرتا ہے یا قانون کی مخالفت کرتا ہے، خواہ وہ اپنا ہو یا پرایا ہو، ہم نہ پرائیویٹ لوگوں کو قانون کے خلاف کام کرنے دیں گے، نہ سرکار کے لوگوں کو۔ اور ہم یہ آلریڈی یہ پیغام بہت بڑے سطح پر سرکار کے تمام اداروں کو پہنچا چکے ہیں، اور سرکار سے ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ پرائیویٹ ایجنٹوں اور سرکاری مافیا کے خلاف بھی کارروائی جلد سے جلد قانون کے دائرے میں کارروائی کریں۔ آپ کا سوال بہت اچھی بات کی ہے۔ آپ کے 3 سوالات، اور آپ نے سوال اتنا لمبا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں ضرور آپ کو ٹائم دینا پڑے۔ ہم زمیندار ہیں، ہم یہاں جدی کے پشتی قبائل ہیں، اور ہم یہاں سے 2 کوئٹہ کے آس پاس مضافات میں شوانی قبائل یا سنزی قبائل، کچراک، نوسار، سرگڑ یا سنزی وغیرہ، یہ ہم سینکڑوں سالوں 200، 400، 500 سال سے آباد ہیں۔ اور جب انگریزوں نے بولان کو کراس کیا، اس وقت بھی آ کر کے ان پہاڑوں کے ارد گرد آباد قبائل، انہی قبائل نے ان سے مزاحمت کی، اور یہ جو پورٹ سنڈیمن کا ڈپو ہے یا میری گونڈی اس وقت، تو 1908 اور 1898 میں جو پہلا سیٹلمنٹ ہوا، اس کی روح سے ہم سرکار کے ہر سطح پر، ہر ادارے کے سامنے، ہر فورم پر اپنی ذمہ داری کا حق ریکارڈ سے ثابت کروا سکتے ہیں۔ دوسرا سوال آپ کا کیا تھا، ذرا آپ ریپیٹ کریں۔ ایک تو آپ نے QBDHA کی بات کی،
دیکھیں ہم نے فرسٹ فیز میں ڈی ایچ اے کو اس لیے موقع فراہم کیا کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ پاک آرمی سے ریلیٹڈ یہ ادارہ شاید اب صاف اور شفاف بنیادوں پر عوام کو ریزیڈنشل پرپز کے حوالے سے ان کو یہ سہولیات فراہم، لیکن جب اس کا ڈائریکشن چینج ہوا ہمارے موزہ سراغوردی سے بلیلی پچھلا کی طرح، اس دوران ڈی ایچ اے نے اپنے ہی ایکٹ کی خلاف ورزی کر کے کیا کیا، اس کے ایکٹ میں یہ چیز شامل ہے کہ ڈی ایچ اے کو ایکوزیشن کرنا چاہیے تھا، لیکن ڈی ایچ اے کو میوٹیشن کرنے کی کوئی اجازت نہیں۔ ڈی ایچ اے نے اپنی ہی ایکٹ اسمبلی سے پاس کروانے کے بعد اس نے اپنے ہی ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے، بجائے کمشنر اور ڈی سی کے سیکشن 4, 5, 7 اور 9 کے ایکوزیشن کی طرف جانے کا، اس نے کیا کیا، اس نے میوٹیشن شروع کر دیا۔ اس میوٹیشن میں اس کا فائدہ کیا ہوگا، جو ایل پیز جس کو ہم پرائیویٹ ایجنٹس کا نام دیتے ہیں وہ مینیپولیشن اچھی طرح کر سکتے ہیں، یعنی لوگوں سے پیسہ بٹورنے کے حوالے سے ڈی ایچ اے کا یہ ٹیکٹکس کبھی قیمتوں کو اوپر کرتے ہیں کبھی نیچے کرتے ہیں۔ اب سیکنڈ فیز میں جو ڈی ایچ اے اناورک اور سراقلے کی طرف آ گئے ہیں، جو فارسٹ اور مائنس کے ایریے کو بھی اپنے لیے مختلف کمرشل پرپس کے لیے یوز کر رہے ہیں۔ اب ہم نے، آپ کو پتہ ہوگا، اسمبلی کے سامنے ہم نے مظاہرہ کی، اسمبلی میں اسٹینڈنگ ریونیو کمیٹی بنی، زمرد خان چیئرمین تھا، اس میں 5-6 منسٹر تھے، ہم اس اسٹینڈنگ ریونیو کمیٹی تک اپنے تحفظات فراہم کر چکے ہیں۔ ایک سیکنڈ، آپ کو یاد ہوگا ساتھی حضرات، جب کاشی بیریا کے حوالے سے ڈی ایچ اے نے ان کو این او سی دینے کی بجائے نوسار کی طرف ان کا جو اسکیم بند کیا تھا، اس میں ہائی کورٹ کے لارجر بینچ کا بہت بڑا فیصلہ آیا ہے جمال خان مندوخیل کا، اس میں ڈی ایچ اے کے اس شک کے 2015 کے کوئٹہ، اس سے کئی شکوں کو اس نے حذف کر دیا کہ یہ پاکستان کے آئین اور بنیادی حقوق سے متصادم ہے۔ اب ہم نے جان بوجھ کے شعوری طور پر ڈی ایچ اے اور اس کے پرائیویٹ ایجنٹوں کے خلاف اپنا ہر طرح کی پیپر ورک اور تیاری مکمل کر لی۔ ہم آپ کی اس بات سے اتفاق کریں گے کہ اگر ڈی ایچ اے اور اس کے سے ریلیٹڈ جو بھی ہمارے پاک فوج کا ادارہ ہے، ہم شعوری طور پہ یہاں کے جدید پشتی ذمہ داران ان تک ایک پیغام دینا چاہتے ہیں، اگر انہوں نے ڈی ایچ اے اور اس کے پرائیویٹ ایجنٹوں کو کرپشن اور کمیشن سے نہیں روکا تو ہم عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے سے بھی نہیں کر سکتے۔ تھینک یو۔